1979 میں شیعہ انقلاب آیا اور اس کے بعد شیعوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ پھر اس کے بعد 1980 میں ایران عراق کی جنگ ہوتی ہے، مسلسل 8 سال چلتی ہے۔ 8 سال کے نتیجے میں رزلٹ یہ نکلتا ہے لاکھوں جانوں کا نقصان، اربوں ڈالر کا نقصان، پھر وہی پرانی سرحدوں پر واپسی۔ اس کے بعد 1990 میں عراق کا کویت پر حملہ، قبضہ کرنا اور عرب ممالک میں یہ تشویش کی لہر دوڑنا کہ اب ہم پر کہیں قبضہ نہ ہو جائے۔ پھر صاف ظاہر ہے جس ملک پر قبضہ ہوتا ہے اس نے کوئی اپنا راستہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے نکالنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت سوچا اور یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ نکالا کہ ہم عراق کو روکنے کے لیے امریکہ کو بلایا گیا۔ امریکہ کو بلانے کے بعد اس کو اڈے دیے گئے اور اڈے دینے کے بعد اس کو کے ساتھ دفاعی معاہدے ہوئے، معیشت کے معاہدے ہوئے، تو پھر کویت کا قبضہ چھڑایا گیا۔ تقریباً کافی ممالک نے مل کر عراق کو پیچھے دھکیلا اور کویت کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد باقی ممالک عرب نے بھی امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے۔ کے بعد عراق تو بالکل ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد بچ جاتا ہے ایران۔ ایران نے مسلسل عربوں میں مداخلت کی، شام میں مداخلت کی، یمن میں مداخلت کی، لبنان میں مداخلت کی، عرب ممالک میں مداخلت کی۔ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی ملک دوسرے ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے تو جو کمزور ملک ہوتا ہے وہ خود تو لڑ نہیں سکتا، اس نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے راستہ یہی بہتر سمجھا کہ امریکہ کو اڈے دیے جائیں، اس کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے جائیں اور اس کو یہاں پر بیٹھنے کی جگہ دی جائے تاکہ ہمارے لیے سیکیورٹی کے لیے امریکہ موجود ہو۔ جب بھی کوئی ہم پر قبضہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ ہمارا دفاع کرے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ مسلمان عربیوں نے یہ اپنے دفاع کے لیے معاہدہ کیا۔ صاف ظاہر ہے جب آپ کے گھر پر کوئی گنڈا بدماش قبضہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے آپ کو ایک گنڈے بدماش کی ضرورت پڑتی ہے اور اس گنڈے بدماش کو رہنے کے لیے جگہ بھی دینی پڑتی ہے، کھانے پینے کا خرچ بھی دینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے نے عربوں نے بھی امریکہ کو رہنے کی جگہ دی اور بیٹھنے کی جگہ دی، اڈے دیے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ تو آج مسلمان یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آخر کار عربوں نے امریکہ کو اڈے کیوں دیے؟ وجہ یہی تھی کہ بار بار عراق اور ایران کی مداخلت کی وجہ سے تنگ آ کر عربوں نے امریکہ کو اڈے دیے، اور آج پھر وہی عراق تو کمزور ہے لیکن ایران اب بھی عربوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ لیکن اس میں ایک نئی چیز جو ہوئی ہے وہ ہے اسرائیل کی مداخلت۔ یہ ہے کہ اسرائیل کی مداخلت کو کون روکے گا؟ امریکہ روکے گا؟ بالکل امریکہ نہیں روکے گا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا مفاد ایک ہی ہے اور وہ اپنے مفاد کو نہیں چھوڑیں گے، وہ اسرائیل کو امریکی بالکل نہیں روکیں گے۔ تو پھر امریکہ بھی نہیں روکے گا اور کون روکے گا؟ تو اس کو روکے گا، اس سے مقابلہ کرے گا، اس سے اگر جنگ کرے گا، اس کا خاتمہ کرے گا تو وہ کرے گا پاکستان۔ جیسے عربیوں نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے تھے ایران اور عراق کو روکنے کے لیے، تو پھر سعودی عرب نے ایک اور مثال قائم کی اور دنیا کو بتایا اور اسرائیل کو بتایا کہ میں نے اب معاہدہ کر لیا ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی۔ اور پاکستان نے بھی واضح پیغام دیا تھا، اب بھی دے رہا ہے کہ اگر تم نے سعودی عرب پر اٹیک کیا تو وہ پاکستان پر اٹیک تصور کیا جائے گا، حملہ تصور کیا جائے گا، اس کا جواب پاکستانی آرمی دے گی اور پاکستان کا بچہ اس کا جواب دے گا۔